بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سید محسن رضا نقوی کون ہے۔ ہم اس جستجو کو پہلے بھی کر سکتے تھے شروع، جب وہ ہمارے کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے، لیکن اس دوران ہم نے اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ وہ 13 ماہ پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہے۔ 1977 میں وہ پیدا ہوئے۔ بہت جلد وہ یتیم ہو گئے۔ ہی لاسٹ بوتھ ہز پیرنٹس۔ ان کے ماموں سید افضل نقوی نے ان کو بچپن میں پالا۔ کرسچن ماڈل اسکول میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر ہی وینٹ ٹو گورنمنٹ کالج۔ وہاں سے وہ پڑھنے کے لیے امریکہ چلے گئے۔ جرنلزم کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور جب وہ واپس آئے تو وہ CNN میں اپوائنٹ ہو چکے تھے پاکستان میں، اور پھر سبسیکوینٹلی وہ CNN کے ریجنل بیورو چیف بنے، اور انہوں نے افغان وار میں، اس وار زون میں جو رپورٹنگ کر کے اپنا لوہا منوایا، جو بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد لیٹر آن انہوں نے اپنا نیوز نیٹ ورک بنایا، اینڈ ہی بیکیم اے جائنٹ۔ ان کے 6 چینلز ہیں اور ایک اخبار ہے۔ طبیعت بہت انکساری اور بہت عاجزی ہے، بہت سادہ طریقے سے ڈریس اپ ہوتے ہیں۔ ہی واز دا بیسٹ چوائس آف دی اسٹیبلشمنٹ ٹو بی اپوائنٹڈ ایز دی کیئر ٹیکر چیف منسٹر آف پنجاب۔ 13 ماہ رہے، کیونکہ پنجاب کے اندر بڑی لمبی ڈیوریشن تھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی۔ اچھا، نارملی جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز اور چیف منسٹرز ہوتے ہیں، وہ ایک ان کو انعام ملتا ہے ان کی کارکردگی کا، جو ملک کے اندر رہی ہوتی ہے۔ آئدر دے آر ریٹائرڈ پولیٹیشینز اور ریٹائرڈ ججز، جن کا کردار صاف ہوتا ہے، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا۔ ان کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انہوں پہ فائز کر دیتی ہے کہ چلیں 2 3 4 مہینے آپ رہیں، ریسٹ اینڈ ریلیکس کر لیں، کوئی 10-20 لاکھ روپے سیلری کی مد میں لے لیں، کوئی گاڑیاں شاڑیاں سرکاری انجوائے کرا لیں، کوئی ایک آدھا آپ کا کام پھنسا ہوا ہے وہ کروا لیں۔ بٹ محسن نقوی صاحب کے کیس میں اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ ان کے 2 ٹاسک تھے، اینڈ ہی ورکڈ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ آن اٹ۔ ایک ان کا جو ٹاسک تھا وہ تھا کہ PTI کو کیفر کردار تک پہنچانا، جو انہوں نے بہت اچھا کیا۔ میں سپورٹ نہیں کر رہا اس عمل کو، میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا۔ دوسرا کام تھا ڈیولپمنٹ کی مد میں، جو ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا رول نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں پنجاب کی ہسٹری میں پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے سید محسن رضا نقوی نے ان 13 ماہ میں کام کیا۔ ان 13 ماہ میں نہ وہ خود چین سے بیٹھے، اور جو ساتھ ان کے 8 سے 10 منسٹرز تھے جن کی کوئی تنخواہ نہیں تھی، ماں سوائے سرکاری گاڑی اور پیٹرول اور سیکیورٹی کے، اور کوئی پرک کسی کو نہ انہوں نے لینے دیا نہ کسی نے لیا۔ خوشی سے وہ ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی تھی، بیکاز ہینڈ پک ٹیم تھی۔ انہوں نے بھی دن رات کام کیا۔ اب چیف منسٹر دن رات کام کر رہا ہے، منسٹر دن رات کام کر رہا ہے، تو بیوروکریسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ دن رات کام نہ کرے۔ 100% IG اور چیف سیکرٹری صاحب دونوں نے دن رات ایک کیا۔ جب چیف سیکرٹری دن رات ایک کام کر رہا ہے تو سیکرٹریز کی کیا ضرورت ہے کہ جناب وہ 11 بجے دفتر آئیں اور 2:30 بجے اٹھ جائیں۔ سیم گوز فار دی پولیس ڈپارٹمنٹ۔ تو وہ پورا پنجاب جو تھا وہ ورلڈ ونڈ کی طرح کام کر رہا تھا، ساری بیوروکریسی۔ اور سب سے جو اچھی بات ہے، جو فیڈ بیک میرے پاس ہے بیوروکریسی کا، کسی نے یہ کمپلین نہیں کی کہ the چیف منسٹر واز روڈ، ہی واز ایروگینٹ، وہ خدا نخواستہ بدتمیز تھے، یا ان کو جناب وہ سخت زبان استعمال کرتے تھے۔ وہ ہر جگہ کیسے بات کرتے تھے، او یار یہ تم کہہ رہے ہو 60 دنوں میں ہونا ہے، میں کہتا ہوں یار اس کو 18 دنوں میں کر دو، یار کرو نا یار تم لوگوں نے۔ میں پرسوں بھی آیا تھا، ادھر وہی رفتار تھی، یار اس طریقے سے ختم ہوگا تھوڑی ختم ہوگا۔ وہ اگلا افسر دیکھ رہا ہے کہ یار یہ چیف منسٹر ہے، اتنا بڑا میڈیا جائنٹ ہے، اور اتنا پیار سے بات کر رہا ہے، تو ایک اخلاقی دباؤ میں وہ آ جاتے تھے، اور ایوری بڈی ورک ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ود ہم۔ لیکن میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک سو محسن رضا نقوی کا مینڈیٹ
پنجاب کی 13 ماہ کی کیئر ٹیکر چیف منسٹری کاٹنا تھا یا پی ٹی آئی کو سارٹ آؤٹ کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ٹپڈ فار اے بگر سلاٹ اور بڑے کام کے لیے ان کو تیار و گروم کیا جا رہا ہے. اب ساتھ ہی ان کو بیفور ان کی چیف منسٹری کا ٹینیور ختم ہوتا ہی واز پلیسڈ ایز دی چیئرمین پی سی بی اور وہ لگ گئے. اور جس دن وہ چیئرمین پی سی بی لگے میرے پاس خبریں ہیں دا سیم ڈے جس دن وہ وہاں گئے انہوں نے اوتھ لیا یا ٹیک اوور کیا کاغذ سائن کیے کہ ہاں بھائی آئی ایم دی پی سی بی. سیم ڈے انہوں نے کہا جی وہ ان کی اکیڈمی تھی اس کے اندر تزئین و آرائش ہو رہی تھی اوپری سی تھی بلڈنگیں بن رہی تھیں جو بادشاہی اسٹائل میں ہوتی ہیں کہ ادھر جناب فلانا سویٹ بنا دو ادھر فلانا بنا دو. انہوں نے کہا سارا کام بند کرو. انہوں نے فوراً پنجاب گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آئی ڈیپ جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کا ہے نیسپاک اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کا آئی ڈیپ وچ از فل آف ویری کمپیٹنٹ انجینئرز اینڈ آرکیٹیکٹس اور وہ سارے اپنے ڈیزائن بھی کرتے ہیں پلان بھی کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں پروجیکٹس. اور ان کے تھرو ہی از پلاننگ کہ جی وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے ایسی فیسلٹی بنائی جائے کہ کرکٹ ٹیمیں وہیں رہیں. یہ جو اربوں روپے سیکورٹی بھی لگتے ہیں جو سڑکیں بند ہوتی ہیں اور یہ جو ساری بدتمیزی طوفان کی مچتی ہے ساری بند ہو جائے اور وہیں سے وہ میرے میچز چلیں. کریٹو آدمی ہے نا بزنس رن کیا ہوا ہے اور ڈلیور کرنا جانتے ہیں وہ انہوں نے شروع کر دیا. اچھا ابھی یہ ہو رہا تھا میں آئی واز تھنکنگ میرا جو دماغ چل رہا تھا میری چھٹی اس کہہ رہی تھی میں کہا یار یہ آئی ڈونٹ تھنک سو دس از اینڈ آف محسن نقوی کے جناب ہی از گوئنگ ٹو رن پی سی بی. کسی وی آئی پی باکس میں بیٹھے ہوں گے کبھی آسٹریلیا جا رہے ہوں گے ٹیم کو فالو کر رہے میچ دیکھ رہے ہوں گے اور وہاں پہ وہ بیٹھے ہوں گے کراؤڈ میں اور کوئی فارن جرنلسٹ ان کا انٹرویو لے رہا ہوگا اور کہیں ٹیم جیت رہی ہوگی تو لوگ واہ واہ کر رہے ہوں گے کہیں کوئی ٹیم ہارے گی میچ تو لوگ کہیں گے ساری غلطی محسن نقوی کی ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہی از بینگ ٹپڈ ایز کہ جی نیکسٹ وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے پنجاب سے. اب سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے موسٹلی جو ہم سنتے ہیں جو سننے میں آتا رہا ہے ہمیشہ کہ جی جو بلوچستان سے لڑتے ہیں جو کے پی سے لڑتے ہیں جو کدھر سے لڑتے ہیں ان کے بڑے ایکسپینسز ہوتے ہیں. ورچولی ان کو وہ ووٹس بائے کرنے پڑتے ہیں مطلب ایک سینیٹر جو بنتے ہیں شاید وہ 30-40-50 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں اور پھر وہ بن پاتے ہیں. اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں پولیٹیکل سرکل سے سامنے. I don't think so. Mohsen Raza Naqvi has that kind of extra money کہ وہ اس طرح خرچ کریں گے. He is not going to spend a dime. He's got very strong roots جہاں ان کی ہونی چاہیے. He is liked very much by the circles which matter. اب وہ بننے جا رہے ہیں سینیٹر اور سینیٹر بنتے ہوئے I don't think so کہ وہ سینیٹر بن رہے ہیں اس لیے کہ وہ وہاں بیٹھ کے وہ سینٹ کے پرکس لیں گے اور کبھی کبھی اسلام آباد چلے جایا کریں گے. میرا خیال ہے ان کا اتنا بزی اور ٹائٹ سکیڈول ہے اپنے نیٹ ورک کا اور پی سی بی کا کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. اگر وہ سینٹ پہ جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہی از گوئنگ ٹو گیٹ اے ویری امپورٹنٹ سلاٹ ان دا فیڈرل گورنمنٹ. موسٹ پرابلی اٹ ول بی انٹیریئر منسٹری. انٹیریئر منسٹر جو ہوتا ہے وہ سارے صوبوں کا ایک قسم کا نگران ہوتا ہے. سارے صوبوں کو وہ لے کے چلتا ہے ان کے ایشوز ان کے لا اینڈ آرڈر دیکھتا ہے سب کچھ کرتا ہے بسائڈ دی فیڈرل کیپٹل. لیکن میری سمجھ کے مطابق میری اسیسمنٹ کے مطابق میں جس طرح ان کو دیکھتا ہوں دا وے ہی کیم آؤٹ آف نو ویئر وہ آئے اور چھاگے والی بات ہے. دا وے ہی از بینگ گرومڈ آئی تھنک کہ وہ یہاں پہ نہیں رکیں گے. میرا خیال ہے آپ اس سے نامتفق ہوں آپ اس سے ڈس ایگری کریں آپ ساروں کی مرضی ہے. میری سمجھ یہ کہتی ہے میری اسیسمنٹ یہ کہتی ہے میرا دماغ یہ کہتا ہے ابھی میں سٹھایا نہیں ہوں بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. میرا دماغ یہ کہتا ہے آئی تھنک کہ یہ جو ابھی ان کو اسائنمنٹ ملے گی اگلے ہفتے 10-15 دن کے اندر اس پہ ان کو ٹرین گروم کیا جائے گا کہ فیڈرل لیول پہ چیزیں کیسے مینج کی جاتی ہیں کیسے دیکھا جاتا ہے. اور کبھی بھی کسی بھی وقت اگر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا نگران سیٹ اپ آیا پولیٹیکل گورنمنٹس کلیپس کر گئیں نہ چل سکیں کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ہی ول بی اے ویری گڈ چوائس فار اے بگر اسائنمنٹ فار اے بگر سلاٹ. تو میرے خیال میں یہ ایک قسم کی ان کی تیاری کرائی جا رہی ہے ان کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے.
بیکاز ہی از اے ویری کمپیٹنٹ مین. میں آپ کو ان کی کمپیٹنس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مرتضیٰ بھٹو صاحب نے ذمہ داری قبول کی تھی چودھری ظہور الہی صاحب کے مرڈر کی کہ جی ہم نے مروایا ان کو. المرتضیٰ جو ان کی تھی دہشت گردی کی تنظیم, تو بہت نفرتیں اور دوریاں تھیں بٹوین دی چودھریز آف گجرات اینڈ دی بھٹوز آف لاڑکانہ. تو اگر وہ برج گیپ ہوا ہے آف کورس اس میں آصف زرداری صاحب کا رول ہے, اس میں گجرات کے چودھریوں کا بڑا پن ہے کہ وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہوگی, ختم ہو گیا. تو اس میں بہت کلیدی کردار ہے جناب محسن رضا نقوی صاحب کا. تو ہی از اے ویری کمپیٹنٹ مین نیگوسیشنز کے اندر, محنت کے اندر, کام کے اندر. اور ایک بہت بڑی ایج ان کو ہے کہ ہی اسٹل ویری ینگ. He is still very young. He is very closely associated with the Chaudhurys of Gujarat. He is married into their family. And he is a very hard-working person. بہت ورکہولک ہیں, بہت شوق ہے کام کرنے کا, بالکل پروجیکشن کا شوق نہیں ہے ان کو. تو یہ ساری چیزیں میں جو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے جو ایک وہ تلاش اور خود بت تھی کہ who is محسن رضا نقوی. He is from a very humble background. He has worked himself way all the way up to up on the ladder, or this is how it is. This is his life story and history. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ محسن نقوی صاحب سینیٹر بن پاتے ہیں کہ نہیں بن پاتے, اور سینیٹر بنتے ہیں تو ان کو وزارت ملتی ہے کہ نہیں ملتی, اور ان کو کون سی وزارت ملتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ میری یہ جو رائے ہے, میری جو اسیسمنٹ ہے, اس پہ کمنٹ کریں اور آپ بتائیں کہ آپ اس سے ایگریڈ ہیں کہ نہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں, یا آپ محسن نقوی صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بھائی جس طرح باقی صوبوں میں جو بنے, آپ باقی صوبوں کے چیف منسٹرز کو دیکھیں تو ان کی کوئی حیثیت وہ آپ کو نظر نہیں آتی. they were nobodies, they came from nowhere and they have gone into, ختم ہو گئی, ان کو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا. محسن نقوی آئے, مطلب کہ کہاں پہ ہم پنجاب میں شہباز سپیڈ کا نام ہوتا تھا تو محسن سپیڈ کا بھی نام بن گیا, اور محسن سپیڈ کے نام سے وہ جانے جاتے رہے. تو یہ کیوں انہوں نے اتنی محنت کی؟ میرا نہیں خیال ان کو شوق تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے میں آیا ہوں 4 6 8 10 12 مہینوں کے لیے تو میں دن رات اپنے ایک کر دوں. ان کے عزائم کچھ مختلف تھے, ان کے لیے ٹاسک کچھ مختلف تھا, ان کے ٹارگٹس کچھ مختلف تھے. یہ میرا خیال ہے, آپ کا رائٹ ہے میری رائے سے مختلف رائے دینا, ڈس ایگری کرنا, بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اچھی ہماری انٹریکشن ہونی چاہیے. تو آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. 13.5 مہینوں میں آپ لوگوں کی پیار اور محبت نے ہمیں 2.5 لاکھ پلس فالوورز دے دیے ہیں یوٹیوب پہ. یہ ایک کامیابی کی کہانی ہے جو ہم اپنے فینس اور اپنے سبسکرائبرز کو داد دینا چاہتے ہیں, جنہوں نے اس سفر میں ہمارا بھرپور ساتھ ادا کیا. ایک چھوٹی سی ٹیم تھی ایک گلبرگ کے دفتر کے اندر, جن کا خواب تھا کہ ایک نیوز آؤٹ لیٹ ٹائپ چیز بنائی جائے جہاں پہ انفارمل ڈسکشن ہو ملک کے اور دنیا کے حالات پہ, اور ایک عام بندے کے پرسپیکٹیو سے یہ ڈسکشن ہو. اب جب عام بندہ بات کرتا ہے تو طاقتور جگہوں کو پسند نہیں آتی, اور بڑے کارپوریٹ انٹرسٹ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے. پھر ایمانداری کو سر فہرست رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے, پیڈ چیزیں ہم نہیں کریں گے جہاں پہ ہمارے آڈینس اور کنزیومر کو نہ پتہ ہو کہ جو آپ کو چورن بیچا جا رہا ہے وہ پیڈ ہے. اس وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو اپیل کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں, آپ ہمیں منتھلی سبسکرپشن پے کریں 1000 روپے کی. اب اس 1000 روپے کی ہم آپ سے کوئی نہ خیرات لے رہے ہیں, نہ صدقہ لے رہے ہیں, نہ زکوٰۃ, اور نہ ہی یہ چیزیں ہمیں لگتی ہیں یا ایسے پلیٹ فارمز کو لگتی ہیں. اصل میں ہم آپ کو ایک سروس دینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو 4 لائیو سیشنز دیں گے پرائیویٹ, جو ڈائریکٹ ڈسکشنز ہوں گی آپ کی اور ہماری, جہاں پہ ملکی حالات, معیشی حالات, سیاسی حالات اور مورل حالات پہ گفتگو ہوگی بٹوین اس ایون اور آپ آڈینس. جتنے لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے یہ چیز ہیلپ کرے گی ہمارے چینل کو انہانس کرنے کے لیے, کیونکہ ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم مزید ریسرچرز, مزید ایڈیٹرز رکھیں تاکہ ہم میکسیمم کانٹینٹ آپ کے لیے پروڈیوس کر سکیں. اس سٹیزن جرنلزم کے جرنی میں ہم دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تھینک یو.